کے علاوہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو ضروریات ہیں اسٹریٹجک اکنامک اسٹریٹجک کیا نام دیا تھا ہم نے نیشنل اسٹریٹجک انیشیٹوز کے، وہ پیسے تو پورے کرنے ہوں گے نا. وہ ہم سے تو 13,350 ارب لینے، تو انہوں نے وہ پورے کرنے، نہیں تو وفاق نے اپنے حصے میں سے کاٹ کے دینے ہوں گے. تو اب وفاق صحیح پریشر ڈالے گا ایف پی آر پہ کہ وہ 15,264 کرے، اور اگر انشاءاللہ تعالیٰ 15,264 یا اس کے قریب کیا تو اگلے سال کے لیے ایک بینچ مارک نیا فٹ ہو جائے گا فکس. تو یہ انسینٹو وفاق کو ہے، اب یہ وفاق کے اوپر ہے کہ اس کو کتنا استعمال کرتی ہے. خیر، کمنگ بیک ٹو دی پروونشل بجٹ، 13,350 ارب روپے، اور اس کی بیسس پہ جو ہمیں، پہلے میں آ جاتا ہوں اس سال کی جو پوزیشن ہے نا، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس سال 14,141 ارب روپے کا ٹارگٹ تھا ایف بی آر کا. اس حساب سے ہمیں ٹوٹل فیڈرل ریسیٹس، بلکہ ایف بی آر ریسیٹس کا اگلا ہے نا کالم میرے پاس، ریونیو اسائنمنٹس، ٹوٹل 1,927 ارب روپے ملنے تھے. ہمیں مئی تک 1,511 ارب روپے ملے، اور اس وقت جو ڈیفیسٹ ہے ہمارا صرف فیڈرل ریسیٹس کا ہے. فیڈرل ریسیٹس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ریونیو اسائنمنٹس، ایک اسٹریٹ ٹرانسفرز، تیسرا او سی ٹی کا جو ان لیو آف او سی ٹی پیسے ملتے ہیں ہمیں. ان تینوں کو ملا کے 2,095 ارب انہوں نے دینا تھا. مئی تک 1,644 ارب ہوئے، 441 ارب شارٹ ہے اس وقت مئی تک. ہم امید کرتے ہیں کہ آخری مہینے میں، ہم آدمی امید تو زیادہ رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں تقریباً 200 ارب روپے ہمیں ملیں گے. اس کے بعد بھی تقریباً 250 ارب کے قریب شارٹیج ہوگا ہمیں وفاق سے. سملرلی ہماری صوبائی جو ٹیکس کلیکشن ہے، ہم نے ٹوٹل 676 ارب روپے کی رکھی تھی. ہم 623 ارب یا 624 ارب کے قریب پہنچ جائیں گے. تو 51 ارب 52 بلین کے قریب وہاں سے شارٹیج ہے. تو ٹوٹل 250 اور 50 کر لیں، 300 ارب روپے کی شارٹیج ہو گئی ہمیں، جو ہم نے بجٹ کیا تھا. لیکن جو اچھی بات ہوئی ہے، جو یہ گزشتہ سال ہے، 1,018 ارب روپے کا ہم نے ریکارڈ پی ایس ڈی پی بنایا تھا پچھلے سال. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا جی تنخواہوں میں کمی کر نہیں سکتے، باقی اخراجات کرنے پڑتے ہیں. ہمارے آؤٹ سائڈ بجٹ بہت اخراجات ہوئے اس سال. میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، بڑے بڑے جو گل پلازا کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں ہمیں پیسے دینے پڑے 8.5 ارب روپے کے قریب. اس کے علاوہ جو ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ریلیف کے لیے، جس میں فارمرز کو ریلیف تھی ڈیزل بڑھنے کی وجہ سے، موٹر سائیکل والوں کو ریلیف دی، ہم نے ٹرانسپورٹ کے لیے ریلیف دی، الیکٹریسٹی کے لیے ریلیف دی تھی ہم نے پہلے. یہ سب دینے کے باوجود ہم 1,018 میں سے 903 ارب روپے ڈیولپمنٹ پہ ریلیز کر چکے ہیں. یعنی صرف 115 ارب روپے کم. اگر ڈپارٹمنٹ سارا خرچ کرے تو کر لیں گے. نارملی اس کا 90% کے قریب ہوتا ہے، 95%، 90 to 95%. تو 800-850 ارب کے درمیان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اس سال ہوگا. اور یہ سندھ کی تاریخ کا سب سے بڑا بائی فار، اس سے پچھلے سال سب سے زیادہ تھا 612 ارب. اس سال ہم تقریباً 850 کو پہنچیں گے. ہو سکتا ہے تھوڑا سا کم اس سے ہو. فائنل نمبر جون 30 کے بعد، یہ جب ریکنسائل ہوتے ہیں سول اکاؤنٹس آتے ہیں تب آئیں گے. تو یہ اس چیز کے باوجود کہ ہمیں تیل کی قیمتیں بڑھی، ہمیں ریلیف دینا پڑا لوگوں کو، گل پلازا جیسے سانے ہوئے،
فارمرز کو ہم نے سپورٹ دی. اور فارمرز کی سپورٹ کی بات کر لوں میں آپ سے. ہم نے جب فارمرز کو سپورٹ دی اس کا رزلٹ نکلا ہمارے پاس. ہمارا ویٹ کراپ اس سال 4.9 ملین ٹنز ہے. پچھلے سال کتنا تھا میں بھول گیا ہوں ایگریکلچر میں, 3.5 ملین ٹنز. 1.4 ملین ٹنز ویٹ ہم نے زیادہ گرو کی ہمارے فارمرز نے. جب انہیں تھوڑی سی سپورٹ ملی نا تو انہوں نے ملک کے لیے کر کے دکھایا. تو ان ساری چیزوں کے باوجود ہم نے 903 ارب روپے ریلیز کیے اور تقریباً 850 یا اس سے کچھ کم ہم انشاءاللہ تعالیٰ خرچ کریں گے, جو کہ ہائیسٹ ایور ہے. اگلے سال کے لیے میں آپ سے بتا رہا تھا کہ 2026-27 میں جو ٹوٹل ریونیو اسائنمنٹس ہمیں ملیں گے, بجٹ کلاس دیکھ لیں اس میں صحیح آتا ہے, وفاق سے ریونیو اسائنمنٹس میں یہ ریونیو اسائنمنٹ سے 15.264 ٹریلین کے بیس سے, اس لیے کہ ہم نے کہا آپ پیسے پورے دیں گے ہمیں پھر ہم گرانٹ دیں گے. آئین میں یہی طریقہ موجود ہے. 2083 ارب روپے ہمیں ریونیو اسائنمنٹ سے ملیں گے ایسٹیمیٹڈ. 123.8 ارب روپے ہمیں اسٹریٹ ٹرانسفر سے ملیں گے, اور جو گرانٹ ہوتی ہے ان لیو آف او زی ٹی اس کے 56 بلین ملیں گے. ٹوٹل 2263 ارب روپے ہمیں وفاق سے ملنے ہیں. ہم نے اپنے پروونشل ٹیکسز جو جی ایس ٹی آن سروسز اس کے حساب سے اس سال ہماری کلیکشن 380 ارب روپے تھی. ٹارگٹ 362 ہم پہنچیں گے. جو جب ہم نے ٹارگٹ تھوڑے ہم زیادہ رکھتے ہیں لیکن اگلے سال کم رکھا ہے ہم نے, تاکہ ہمیں پتہ ہے وہ پوری کر لیں گے چیئرمین نثار بھی. اگلے سال 456 ارب روپے کا ٹارگٹ ان کا رکھا ہے. ایکسائز کا ٹارگٹ ہمیں تھوڑا سا ریڈیوس کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے پلس ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنے کے لیے جو انفراسٹرکچر سیس ہوتا تھا جس کی شرح 1.85% تھی, اس کو کم کر کے 0.8 to 0.83%, 0.80 سے 0.83% کر دیا. اس وجہ سے ہمیں ان کا ٹارگٹ کم کرنا پڑا, لیکن مجھے پوری امید ہے کہ ایکسائز منسٹر اس ٹارگٹ کو سرپاس کر کے ہمیں جھوٹا ثابت کریں گے کہ نہیں آپ بھلے ریٹ کم کریں ہم پیسے اتنے ہی کلیکٹ کریں گے. ایکسپورٹ پر زیرو کر دیا ہے. اس کے علاوہ باقی پروونشل ٹیکس ریسیوز 85 ارب ہیں. ہماری ٹوٹل ریونیو ریسیٹس ہیں وہ 3.038 ٹریلین ہے. اس کے علاوہ جو کرنٹ کیپٹل ریسیٹس ہم نے اپنی بجٹ کو بنانے کے لیے, اس لیے کہ ہمیں وہ بورو کرنا پڑے گا پیسہ, 60 ارب روپے جو ہمیں لمٹ ہے این ایس سی کی وہ بھی رکھی ہے. اور پھر ہمیں 256 ارب روپے فارن پروجیکٹ اسسٹنس سے آنے. فیڈرل گرانٹ 64 بلین کی ہم نے وہ وفاقی بجٹ میں موجود ہیں, یہ وہ آئیں گی. اور فارن گرانٹس 8.1 بلین, یہ ہمارا ایک اسپائر والی ہے نا یہ, اینڈ ایسپرائٹ وہ مجھے یاد نہیں ہے. یہ دو ہیں جس میں اگر ہم اپنے ٹارگٹس اچیو کریں گے تو ہمیں گرانٹس ملتی ہیں انٹرنیشنل ایجنسیز سے فار بجٹ سپورٹ. اور اس کے علاوہ کیری اوور کیش بیلنس ہمارا خیال ہے کہ 90 ارب روپے کے قریب ہمارے پاس ہوگا. اس طریقے سے ہماری بجٹ کا حجم جو انکم کا ہے وہ 3,525 ارب روپے ہے. ہماری ایکسپینڈیچر جو کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر ہے وہ 2,560 ارب روپے ہم نے رکھا ہے. اس میں 260 ارب روپے وہ ہیں جو ہم نے وفاق کو دینے ہیں ایز گرانٹ انڈر آرٹیکل 164. تو اس کو ہٹایا جائے تو باقی 2300 ارب روپے کی ہماری کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر ہے. اور اس میں آپ کو بتا دوں جو بڑے بڑے ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں, سب سے بڑا ایکسپینڈیچر ہمارا امپلائی ریلیٹڈ ہے, جس میں امپلائی کی تنخواہیں پلس پینشنز یہ ملا کے
63 अरब रुपए, तकरीबन 12 से 64 अरब रुपए है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने तनख्वाहों में और पेंशन्स में 7% का इजाफा किया है। ये मैंने कल अनाउंस किया था। एक चीज़ जो मैं कल बजट में कहना रह गई थी मुझे, कि हमने 2022 और 2025 की, 2022 में हमने 15% एडॉक अलाउंस दी थी और 2025 में हमने 10% एडॉक अलाउंस दी थी, वो हमने बेसिक सैलरी में मर्ज कर दी है। तो इस वजह से 7% से बेसिक में 7% से ज़्यादा का इफेक्ट होगा। फ़र्क ये पड़ेगा कि हमारी जो मिनिमम सैलरी है ग्रेड 1 के नए एम्प्लॉई की, वो हो जाएगी 43,000 रुपीज़। और इसी वजह से हमने रिकमेंड किया है कि मिनिमम वेज इस नंबर पे, इस साल 40,000 थी, अगले साल ये 43,000 हो जाए मिनिमम वेज। तो ये मैंने कहा मेजर एक्सपेंडिचर ये है। उसके बाद एक बड़ा एक्सपेंडिचर हम करते हैं जो ग्रांट्स हम देते हैं डिफरेंट इदारों को। और हम इदारे बड़ी ग्रांट, सबसे बड़ी ग्रांट तो लोकल गवर्नमेंट को जाती है। वो कितनी अमाउंट इस साल? 155 अरब रुपए। हम सुनते हैं वो एक बात होती है कि जी वो OZT तो था ही, उनका जो था 0.66% लियो मिलता है, वो 56 अरब रुपए है। अगर सिर्फ उतने चाहिए लोकल गवर्नमेंट, हम नहीं चाहते वो, लेकिन कुछ लोगों की डिमांड थी, वो दे दिया करे बस। वो 56 अरब रुपए तो बजटेड है, अगर आ जाए पूरे 155 अरब रुपए हम लोकल गवर्नमेंट्स को देते हैं। तकरीबन 48 अरब रुपए हमने ग्रांट्स रखी हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ये जो बड़ी ग्रांट्स मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा SIUT को 26.25 बिलियन, PPHI को 24.8 बिलियन, पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को 14.38 बिलियन, NICVD को 12 अरब, SICVD को 14 अरब। इंडस हॉस्पिटल हम बहुत प्रेशर में थे, लेकिन हमने उनकी ग्रांट घटाई नहीं, वो ज़्यादा मांग रहे थे, वो 2 अरब और मांग रहे थे। हमने पिछले साल 8 अरब रखी थी, हमने उन्हें बताया है, तो वो अभी हमसे इतने खुश नहीं है, लेकिन हमने फिर भी मेंटेन की है वो 8 अरब में। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ 7.19 बिलियन उसकी है। जो एम्बुलेंसेज हम चला रहे हैं 5.22 बिलियन उनकी है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक्सीडेंट इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर 4 अरब उनकी है। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ जो हम बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, जिसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है, 3.5 अरब रुपये उनके हैं। और इस तरीके से और भी पेशेंट एड फाउंडेशन के साथ जो हम काम कर रहे हैं जिना अस्पताल में 2.12 बिलियन उनके हैं। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को 16.51 अरब रुपए की ग्रांट है, और बाकी कई छोटी ग्रांट्स हैं। तो ये दूसरा मेजर जो एक्सपेंडिचर हमारा आता है वो इन ग्रांट्स का आता है। वो तकरीबन कितना था, 600 समथिंग था, 686 अरब रुपए। मैं फाइनेंस सेक्रेटरी जो, उनको पता नहीं कैसे हर नंबर याद रहता है हमेशा तारीखें भी याद रहती। मैं कहता ये कौन सी दिन बात था, वो कह देते पता नहीं, फिर सही होता है गलत होता है, मैं मान लेता हूँ ठीक है जी, 686 अरब सही कह रहे हैं। ये है जिसमें जैसे मैंने बताया बड़ी ग्रांट जो है वो ग्रांट टू लोकल काउंसिल्स है। उसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हर हाल में हमने करनी है वो 54.25 बिलियन है। और फिर बाकी सारे हमने बहुत घटाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको थोड़े से नंबर देता हूँ। हमारा रिवाइज एक्सपेंडिचर रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे इस साल था 61.87 बिलियन, वो घटा के 36 बिलियन हमने किया है। पैसे ऐसे ही तो आप बचाएंगे। फिजिकल एसेट्स पे इस साल 40 अरब रुपए खर्च हुए थे, अगले साल हम 29.73 बिलियन बजट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने कोशिश की है कि अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कम से कम करें। इससे ज़्यादा कम नहीं हो सक रहे थे। मसला है कि उसके बाद हुकूमत का निज़ाम चलना बंद हो जाता। दूसरी अहम एक्सपेंडिचर होती है जो करंट कैपिटल या कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें सबसे बड़ा पोर्शन होता है जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए एक वायबिलिटी गैप फंड बनाते हैं।
اگلے سال، اور میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دوں گا کہ ہم بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس شاید کہ یقیناً وہ پیسے اویلیبل نہیں ہیں اپنے اے ڈی پی کے لیے. تو ہم نے آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہے. ہم نے اچھے پروجیکٹس کنسیو کرنے ہیں، وہ پروجیکٹس اس میں پرائیویٹ سیکٹر انٹرسٹڈ ہو اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کرنے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں وائبلٹی گیپ فنڈ 101 ارب روپے کا رکھنا ہم نے رکھا ہے اگلے سال کے لیے. جو لونز کی ری پیمنٹ اس سے زیادہ کم نہیں ہو سک رہے تھے. مسئلہ ہے کہ اس کے بعد حکومت کا نظام چلنا بند ہو جاتا. دوسری اہم ایکسپینڈیچر ہوتی ہے جو کرنٹ کیپٹل یا کیپٹل ایکسپینڈیچر ہم کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں سب سے بڑا پورشن ہوتا ہے جو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروجیکٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک وائبلٹی گیپ فنڈ بناتے ہیں اگلے سال. اور میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دوں گا کہ ہم بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس شاید کہ یقیناً وہ پیسے اویلیبل نہیں ہیں اپنے اے ڈی پی کے لیے. تو ہم نے آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہے. ہم نے اچھے پروجیکٹس کنسیو کرنے ہیں، وہ پروجیکٹس اس میں پرائیویٹ سیکٹر انٹرسٹڈ ہو اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کرنے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں وائبلٹی گیپ فنڈ 101 ارب روپے کا رکھنا ہم نے رکھا ہے اگلے سال کے لیے. جو لونز کی ری پیمنٹ ہے جو اگین ایک ضروری ہوتی ہے، وہ 47 بلین رکھا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے پیسے رکھے ہیں اپنے پینشن فنڈ اور باقی ریٹائرمنٹ فنڈز کو بیف اپ کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ بعد کی لائبلٹی ہے. ہم نے ابھی سے ان کو کرنا ہے. ٹوٹل 281 ارب روپے جو اس سال بھی ہم نے بجٹ میں رکھے تھے. خرچ کم کر سکے لیکن اگلے سال بھی وہ 281 ارب روپے ہم نے کرنٹ کیپٹل میں رکھے ہیں. یہ سب چیزیں کرنے کے بعد آبویسلی ہٹ پڑی ہے ہماری ڈیولپمنٹ کو. اور میں ہٹ کی بھی بتا رہا ہوں اور اس کا پھر ہم نے جو آلٹرنیٹ طریقے جیسے میں نے ابھی بتایا ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا. اس وجہ سے ہمارا اگلے سال کا ای ڈی پی 720 ارب روپے کا ہو جاتا ہے 1018 سے کم ہو کے. جو ہم نے 1018 لاسٹ ایئر کیا تھا وہ گھٹ کے 720 ہو. لونز لیے تھے وہ تقریباً 400 ارب تھے. اس سال 256 ارب روپے 366 تھے لیکن 400 کے قریب ہم لے سکے. وہ 256 ارب اس سال ہوں گے. لیکن یہ 256 کیپ نہیں ہے، اس سے زیادہ پیسے اویلیبل ہیں. اگر پروجیکٹس اپنا کام تیزی سے کریں گے اور صحیح طریقے سے کریں گے تو ہم یہ 256 سے بڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے وفاق کی طرف سے پچھلے سال ہمیں 76 ارب روپے کا وعدہ ہوا تھا ڈیولپمنٹ کے لیے، ملے 50 ارب روپے. اس سال انہوں نے 64 بلین دینے کے لیے کہا ہے. تو یہ سب اگر آپ ٹوٹل کریں تو یہ 720 ارب روپے کی پروونشل اے ڈی پی بن رہی ہے. اب اس کو ویسے ہی پیسے کم ہیں، اس کو کیسے ایلوکیٹ کریں؟ اور اس میں پھر کچھ ایسے اسینشل اخراجات ہوتے ہیں جن کو آپ کم کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کی جو فورن پروجیکٹ اسسٹنس ہے جو 256 ارب روپے ہے،